أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا معتمد نہیں بنایا۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ سورہ توبہ کی 16 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں خطاب اصل ان مسلمانوں سے ہے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جنہیں جہاد سے سابقہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس سے پہلے جو کفار اور مشرکین کی جو شرارتیں تھیں اس کا تذکرہ آ رہا تھا اور ان کی شکنیاں، اس کے بالمقابل ان سے یہ سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اصل میں، اور تم نے کیا یہ سمجھا ہے کہ تم بغیر کوئی لڑے بھیڑے، بغیر کوئی آزمائش میں پڑے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ یعنی مسلمانوں کا امتحان جو ہوگا وہ جنگ و جہاد ہی کے ذریعے سے ہوگا، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ صرف زبانی طور پر کلمہ اسلام کے پڑھ لینے سے یا اسلام کا دعویٰ کر لینے سے تم یوں ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ عملی طور پر بھی تم کو کچھ کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں مومنین کی کہ علامتیں جو ہوں گی وہ یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یعنی اپنی جانوں اور مالوں کو لگا دیں گے، قربان کر دیں گے، اور دوسری بات ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتے ہیں، سوائے اللہ اور رسول اس مومن بندوں کے کسی اور کو اپنا رازدار نہیں بناتے ہیں۔ اس تعلق سے کئی ایک آیتیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی، دیگر مقامات پر بھی، سورہ نساء میں بھی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء، فرمایا مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو، غیر مسلموں کو اپنا دوست اور ولی۔ موالات جسے کہا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ موالات سے منع کیا گیا ہے، یعنی دلی رازدار بنانے سے۔ اس کے علاوہ دیگر جو تعلقات ہیں وہ قائم کیے جا سکتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ تو اس آیت میں بھی، آل عمران کی آیت میں بھی خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر غیر مومنوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا، یہ فرما دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، فرمایا ایک مقام پر سورہ ممتحنہ 28 پاری میں، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، یعنی وہ جو ہے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ نہ اللہ کے دوست ہیں اور نہ ہی تمہارے دوست ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، فرمایا ایک مقام پر، اے ایمان والو ان لوگوں کو اپنے سوا ان لوگوں کو جو ہے اپنا رازدار مت بناؤ، اپنا دلی رازدار مت بناؤ، وہ تو تمہاری بربادی کے لیے، تمہاری خراب کرنے کے لیے جو ہے تمہیں دھوکہ دے کر، یعنی وہ سب کچھ کر دینا چاہتے ہیں تمہیں دھوکے میں رکھ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے وہ لوگ۔ اس طریقے سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا رازدار بناؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور مومنین اس بات کے حقدار ہیں
کہ ان کو تم اپنا رازدار، دلی رازدار بناؤ۔ یہ ایک صفت ان میں ایک علامت ہوتی ہے جو مومن بندے ہوتے ہیں اس کے فرمایا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ کرنا اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیوں کو لگا دینا دین حق پر چلنے کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ ہو سکے اور جو قربانیاں مانگی جائے وہ قربانیاں پیش کرنا، یہ جو ہے ایک مومن بندے کی علامت ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سورہ آل عمران ہی میں چوتھے پارے میں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی جانچا ہی نہیں، تمہارا امتحان ہوا ہی نہیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب جہاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کریں گے تو جو تکالیف ہوں گی اس پر صبر کرنا پڑے گا، اس کو جھیل لینا اور برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم میں سے کہ تو کون تم میں سے یہ کام کرنے والے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فرمایا سورہ عنکبوت 20 پارے میں۔ کیا لوگوں نے یہ خیال رکھا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ایسے ہی آزاد صرف اس بنا پر کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا؟ زبانی طور پر یہ کہہ دینے سے نہیں چلنے والا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، جیسا کہ آج کثرت سے ایسے ہی لوگ جو ہے اسلام کے نام لیوا ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے علماء و مشائخین وغیرہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں اس قسم سے، جو ہے یہ کہہ کر کے تم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کی اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بس تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں کیا فکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست فرما رہے ہیں یہاں پہ بالکل واضح انداز میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف تم زبان سے کہہ لو کہ بس ہم ایمان لے آئے تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ کافی نہیں ہوگا، تم آزمائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فرمایا اس کے فوراً بعد، جبکہ اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے جانچا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے اور دیکھا ہے کہ ان میں سے سچے کون تھے اور جھوٹ بولنے والے کون تھے۔ یہ واضح طور پر جو ہے اس میں فرما دیا گیا کہ تمہارا امتحان اور آزمائش ہوگی، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم ایسے ہی یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے، بلکہ یہ دو علامتیں جو ہے تمہارے میں ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں جب ضرورت پڑے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور اپنا رازدار اور دلی دوست اور ہمدرد اور خیرخواہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور کو نہیں سمجھنا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم کچھ بھی کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان دل کے ارادوں اور نیتوں سے بھی واقف ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مشرک ہیں وہ اس بات کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یہ دعویٰ کریں، انہیں یہ کام مشرکوں کا نہیں ہو سکتا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا، کیونکہ وہ خود اپنے شرک پر گواہ ہیں۔ اس آیت میں جو ہے متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس کی عمارت میں حصہ لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشرک نہیں ہوتے بلکہ وہ تو مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اس میں عبادت کا جو ہے صحیح مفہوم اور اس کو مقبول طور پر کس طریقے سے ادا کرنا اور مسجدوں کی پاکی کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اس کا بیان اس میں کیا گیا ہے کہ مشرکین اس بات کے مستحق نہیں ہیں
کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، پھر جو لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں اور خدائے واحد کی عبادت سے جنہیں انکار ہے، وہ ان کو آباد کرنے کے کہاں اہل ہیں، اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مسجدوں کے خادم اور متولی بنے؟ کیا وہ خدا اور بت دونوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ کیسی متضاد باتیں ہیں جن کو لوگ اپنے اندر جمع کرتے ہیں، جب ان کے پاس توحید ہی نہیں ہے، جب وہ ایک خدا کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے پاس تو ہزاروں لاکھوں خدائیں ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے، تو پھر وہ مسجد کو جو ہے کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا مسجدوں تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، اس میں تم سوائے اللہ کے کسی اور کو مت پکارو۔ تو اگر کوئی دوسروں کو بھی پکارنا چاہتا ہے تو پھر وہ مسجد کے آباد کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرمایا گیا، اگرچہ کی بات عمومیت کے ساتھ یہی کہی گئی ہے کہ تاکہ مسجد کے بارے میں ایک اصولی بات سامنے آئے، لیکن یہاں خاص طور سے اشارہ مسجد حرام کی طرف ہے جس پر قریش قابض تھے اور شرک کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کی خدمت اور تولیت پر فخر کرتے تھے۔ یہاں خطاب تو اصل جو ہے مسجد حرام کے جو متولی تھے قریش اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن حکم عام ہے ساری لوگوں کے لیے، دنیا بھر کی ساری مساجد کے لیے، کہ وہ جو بھی جہاں کہیں بھی اللہ کا گھر ہو اس کی عمارت اور اس کی دیکھ بھال، اس کی نگہداشت اور اس میں آنا جانا، اس کی عبادت جو بھی طریقہ کار ہے، اس میں جو ہے مشرک نہیں جا سکتے، مشرک شریک نہیں ہو سکتے، مشرکوں کا کام یہ نہیں ہے، اور مشرک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرے اور پھر اللہ کے گھر میں جا کر جو ہے عبادت کا ڈھونگ بھی رچائے۔ یہ کسی مسجد کی خدمت اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتی اگر خدمت کرنے والوں کا ذہن شرک سے پاک نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں اکارت جانے والی ہیں اور ان خدمات کا انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا، چاہے وہ کچھ کر لے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں آج دنیا میں جو من مانی کرتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی خوش کرنا اور ان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چلنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے ہیں چاہے وہ کتنی خدمت کرنے کا ڈھونگ رچائے لیکن اس کا صلہ ان کو نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہونے کے بعد جو ہے بیت اللہ اور ہر مسجد حرام میں سے جو بت رکھے ہوئے تھے سووں کی تعداد میں، بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 360 بت انہوں نے رکھ کر چھوڑے تھے ایام جاہلیت میں، تو وہ سارے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا کر وہاں سے ہٹا کر اس حصے کو پاک کر دیا۔ مسجد حرام اور بیت اللہ کے یعنی جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا کہتے جا رہے تھے اور ہٹاتے جا رہے تھے اپنی چھڑی سے۔ اس کو پاک و صاف کرنے کے بعد وہاں سے آپ آ گئے، لیکن ان دشمنان اسلام کو موقع اور مہلت دی گئی تھی اور ان کو امان دے کر معاف کر دیا گیا تھا، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، لہٰذا وہ لوگ وہیں پر رہے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی مشرکانہ طرز عبادت ویسے ہی طریقے پر کرتے رہے تھے فتح مکہ کے بعد بھی، اور بیت اللہ اور مسجد حرام میں انہوں نے ویسا ہی پرانا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا جیسا کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ ضرورت پیش آئی کہ جب ظاہری طور پر تو ان بتوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور فتح مکہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا قبضہ وہاں پر ہو گیا ہے، تو پھر وہ سارے طور طریقے اور وہ بت پرستی اور وہ جاہلیت کے وہ رسومات وہ سب کے سب بھی جو ہے وہاں سے نکال دیے جانے چاہیے، کیونکہ وہ اگر رہیں گی تو پھر سے جو ہے وہ بت وہاں پر آئیں گے اور پھر سے وہی سارے طریقے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ سوچا گیا کہ ان مشرکین کو وہاں آنے ہی سے روک دیا جائے، ان کا داخلہ ہی ممنوع کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا حج کے موقع پر۔ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جا کر میدان عرفات اور میدان منی میں جو ہے یہ اعلان عام کر دیے کہ اب آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر پائے گا، اس کو اجازت نہیں ہوگی، اور جو مشرکانہ طریقے جو انہوں نے اختیار کر رکھے تھے اس سے پہلے سے، جو باطل رسومات تھی، جو عبادت کے جو بھی طریقے، جو جاہلیت کے جو طریقے تھے جس میں برہنہ ہو کر طواف کرنا یا اور دیگر طریقوں کو جو ہے یہاں سے روک دیا گیا ہے۔ اب کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور حج نہیں کر سکے گا، اس کو اجازت نہیں ہوگی
یہ جو ہے وہاں پر فرما دیا گیا، اور یہ حکم کے ذریعے سے اس کو مکمل طور پر پاک کر دیا گیا بیت اللہ اور جو ہے ہر مسجد حرام کو۔ اس سے پہلے وہاں سے ان بتوں کو نکالا گیا تھا، اس کے بعد وہ سارے مراسم اور وہ سارے جاہلیت کے جو رسومات اور طور طریقے اور جو عبادتیں انہوں نے شروع سے کر رکھی تھی، اس کو بھی وہاں سے ہٹا کر منع کر دیا گیا، اور ان تمام مشرکین سے کہہ دیا گیا کہ اب آئندہ سے تم یہاں پر نہیں آنا، اور وہ سارے طریقے بند کر دیے گئے ہیں جو تم اس سے پہلے سے کرتے تھے، اور اس کی اجازت اب جو ہے تمہیں نہیں رہے گی، یہ کہہ دیا گیا۔ وہ لوگ چونکہ وہاں بنے بیت اللہ کے اور مسجد حرام کے جو ہے متولی تھے، پہلے سے جو چلے آ رہے تھے، اور حاجیوں کو پانی پلانا اور اس قسم کی دیگر خدمات کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو ان کو اس بات کا فخر تھا کہ ہم بہت اچھے اور بڑے کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے قابل احترام ہیں۔ یہ ان کو زام تھا۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یعنی مسجد حرام اور اللہ کا کوئی گھر ہو شاید، وہ اس کو جو ہے اس کی عمارت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو شرک سے پاک ہیں، اور اگر شرک کے ساتھ اس کا جو ہے کوئی خدمت انجام دینے کی کوشش کریں گے تو اس کی آبادی نہیں بلکہ اس کو ویران کرنے والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو والد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے قیدیوں میں، تو جب آئے تو ان کو دیگر مسلمانوں نے عار دلائی اور کہا کہ تم نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا اور وہی شرک پر قائم رہے، اور اب تک جو ہے تم اسی اپنی جو ہے پرانے خاندانی جو رسومات تھے اسی پر چلتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہماری خرابیوں کو تو گنواتے ہو، لیکن ہم میں جو خوبیاں اور اچھائیاں ہیں اس کو تو بھول ہی جاتے ہو، جبکہ ہم کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کے متولی ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں اور اس میں جو ہے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، دیگر ہم کام کاج کرتے ہیں، یہ کام کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اس کام کو جتلایا، جبکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس میں ان تمام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے جو ہے سارے اعمال حبط کر لیے گئے ہیں، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ایمان کے بغیر تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کام کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ یہ اس قسم کے جو مشرک ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو اور بتوں کو پوجتے ہیں، وہ اس بات کے حقدار نہیں ہو سکتے کہ وہ بیت اللہ یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مسجد کو آباد کریں، اس کی عمارت میں حصہ لیں اور اس کے کام کاج میں حصہ لے کر اپنے آپ کو جو ہے فخر کے طور پر یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ ہم بہت اچھے اور بڑے کام کر رہے ہیں، یہ قابل فخر ہے۔ یہ قابل فخر نہیں ہو سکتا، ان کے سارے اعمال حبط اور ضائع ہو گئے جو انہوں نے کیے تھے، جو اپنے مشرکانہ دور میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ فی النار ہم خالدون، اور پھر وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔